رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے اور چند ایام کے بعد یہ مبارک مہینہ اپنی خیر و برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ لیکن جو وبائی مرض پورے عالم کے اوپر اس وقت مسلط ہے، جس نے انسان کی زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح انسان کے نظام زندگی کے اندر تبدیلی آئی، عبادتوں کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نمازیں مسجدوں میں ہو رہی تھیں، جمعے کی نماز مسجدوں میں ادا کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہر سال تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں ادا کرتے آ رہے تھے، لیکن اس وبائی مرض کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز جمع غفیر کے ساتھ، ہجوم کے ساتھ، بڑی جماعتوں کے ساتھ ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ 3-4 افراد تراویح کی نماز مسجدوں میں ادا کریں گے اور باقی مسلمان اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اب پہلے جب مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز ادا کی جاتی تھی تو مدرسوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حافظ تیار کر دیے تھے، یہ خدائی ایک نظام اور قرآن کریم کی حفاظت کہ مسجدیں کم پڑ جاتی تھیں اور حافظوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی۔ حافظ پھر بھی خالی رہ جاتے تھے، بلکہ ایک ایک مسجد کے اندر 10-10 20-20 حافظ ایک تراویح پڑھانے والے کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی حالت میں حافظ کم پڑ گئے ہیں کیونکہ ہر گھر کے اندر مسلمان اپنی تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اب ہر ایک کے یہاں حافظ موجود نہیں، ہر ایک کو حافظ قرآن دستیاب اور فراہم نہیں، کیا شکل اختیار کی جائے؟ تو 2 واقعے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر جا رہے تھے اور اس وقت بادبانی جہاز ہوتے تھے، بادبان جہازوں کے اوپر باندھ دیا کرتے تھے اور جدھر ہواؤں کا رخ ہوتا تھا ادھر کو وہ پانی کے جہاز چل دیا کرتے تھے۔ اگر ہواؤں کا رخ مخالف ہوتا تھا تو پھر وہاں لنگر ڈال دیا کرتے تھے اور سمندر کے اندر وہ جہاز وہیں رک جاتا تھا۔ اس وجہ سے سفر حج میں 5-5 مہینے 6-6 مہینے لگتے تھے۔ جس سال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر گئے تو ان کو تقریباً 6 مہینے مکہ مکرمہ پہنچنے میں لگے۔ اسی درمیان جب وہ سمندری سفر طے کر رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ دیکھا تقریباً 250 لوگ اس جہاز کے اندر سوار ہیں، لیکن ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں۔ اب رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جانی ہے، حافظ قرآن کوئی نہیں۔ بڑی غیرت آئی کہ سب کے سب مسلمان اور ایک بھی حافظ قرآن نہیں کہ رمضان میں قرآن کریم کو تراویح میں پڑھ کر سنائے اور اس سنت پر عمل کیا جائے۔ اس لیے ان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن سننے سے اور سنانے سے ہم محروم رہ جائیں۔ اس لیے دن کے اندر قرآن کریم کا ایک پارہ یاد کرتے تھے، صبح سے شام تک یاد کرتے اور پھر تراویح کی نماز میں اسی ایک پارے کو سنا دیا کرتے تھے۔ پورے مہینے یہی معمول رہا کہ دن میں یاد کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز میں اسی کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اور پورے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز میں انہوں نے سنا کر سنت کے اوپر عمل کیا۔ انگریزوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا اور اسیری کے زمانے میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔
اب تراویح کی نماز میں قرآن سننا اور سنانا ہے، حافظ قرآن نہیں تھے، اس لیے ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسی طرح رمضان گزر جائے، روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کرتے اور اس کو تراویح کی نماز میں سنایا کرتے، روزانہ یاد کرتے، تراویح کی نماز میں سنایا کرتے۔ اس طرح پورے مہینے ان کا معمول رہا اور پورا قرآن کریم تراویح کی نماز میں انہوں نے سنایا، دن میں یاد کیا اور تراویح کی نماز میں اس کو سنا کر اور پڑھ کر سنت کے اوپر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ قرآن نہیں، اس لیے اگر ایسے قوت حافظہ نہیں ہے، ایسی یادداشت نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرد، ہماری عورتیں ابھی سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی صورتیں یاد کرنی ہیں اور تراویح کی نماز میں ان کو پڑھنا ہے۔ اگرچہ پورا قرآن تو یاد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آج کل ایسے قوہ نہیں اور ایسی یادداشت اور قوت حافظہ نہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف ایک سورت یاد ہے، کسی کو صرف 2 سورتیں یاد ہیں، پوری زندگی گزر گئی اور کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ سورتیں یاد کر لیتے۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ علم تری سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورتیں یاد کر لیں اور تراویح کی نماز میں ہم انہی 10 سورتوں کو سنائیں اور تراویح کی 20 رکعت نماز ہم ادا کریں۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں بھی اس پر عمل کریں، ہمارے مرد بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔